میرے اللہ میرا کام ہے تیری ثنا خوانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مسلمان کا اپنے بارے میں جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیرت کورس ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور آج اس کا سبق نمبر 5 ہم پڑھیں گے۔ کھلی دعوت کے سلسلے۔ جب مومنین کی ایک جماعت اخوت و تعاون کی بنیاد پر قائم ہو گئی جو اللہ کا پیغام پہنچانے اور اس کا مقام دلانے کا بوجھ اٹھا سکتی تھی تو وہی نازل ہوئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دعوت دیں اور ان کے باطل کا خوبصورتی کے ساتھ رد کریں۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے اور اس صورت میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا اور پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ بلفظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے ساتھ کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ آنے والا تھا اس کا ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف اس صورت میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی قوم مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ قرابت داروں میں تبلیغ۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ بنی عبد المطلب بن عبد مناف کی ایک بڑی جماعت بھی تھی۔ کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا اور سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لو۔ بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے اور اگر تم اپنی بات کا قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کرے۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور اسی مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ واللہ تم لوگ اس طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو اور اس طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا،
ہمیں تمہاری معاملت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے اور مانتے ہیں، اور جیسے تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو۔ واللہ میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ابو لہب نے کہا یہ اللہ کی قسم برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ کھلی تبلیغ کا دوسرا حکم۔ اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے مجمعوں اور ان کی محفلوں میں کھلے عام دعوت دینا شروع کی۔ آپ لوگوں پر اللہ کی کتاب تلاوت کرتے اور ان سے فرماتے جو پچھلے پیغمبروں نے اپنی قوموں سے فرمایا تھا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے مجمع عام کے روبرو اللہ کی عبادت بھی شروع کر دی۔ آپ کی دعوت کو مزید قبولیت حاصل ہوئی اور لوگ اللہ کے دین میں اکا دکا داخل ہوتے گئے۔ پھر جو اسلام لاتا اس میں اور اس کے گھر والوں میں بغض، دوری اور اختلاف کھڑا ہو جاتا۔ قریش اس صورتحال سے تنگ ہو رہے تھے اور جو کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا تھا انہیں ناگوار محسوس ہو رہے تھے۔ وآخر دعوانا